بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت اردو کتاب سے ہم پڑھ رہے تھے زعفران کے عنوان کے تحت جو مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کی کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی، اور انہوں نے اس مضمون کو لکھا ہے اور زعفران کی تعریف میں انہوں نے لکھا ہے، اور ہم پہنچے تھے کہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے فوجی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ ابوالفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریفیں کی ہے۔ ابوالفضل بھی اکبر کا بہت ہی مشہور شاعر اور ادیب تھا، تو اس نے بھی زعفران کی بڑی تعریفیں کی ہے۔ اب اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دلآویز روشنی پڑتی ہے، دلآویز کہتے ہیں دل کو مو لینے والی، دل کو کھینچنے والی، تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر بروئی زمین بہشت است ہمیں است، شاعر نے لکھا بھی ہے۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقے کا لہو شامل ہوتا ہے، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تلک میں نے وہ ٹیکا لگاتے ہیں، تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجہ بھی کہا جاتا ہے۔ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار، تھیٹر اور ہال مہک اٹھتے ہیں۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ یونان کے لوگ اس کو بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے۔ آج بھی قہوہ وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے شوق سے۔ مٹھائیوں میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ زعفران دل کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ انگلینڈ میں زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے، یعنی اس کو کس طرح سے اس کی کھیتی بنائی جاتی ہے، کھیت بنایا جاتا ہے، اس کو کس طرح سینچا جاتا ہے۔ اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے۔ ڈھلوان، اس میں زیادہ پانی رکے نہ۔ جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں۔ ایک بار ڈالنے کے بعد قریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں۔ شاہی زعفران، مونگر اور لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں۔ شاہی زعفران، مونگر اور لچھا۔ ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے۔ بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں، اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے۔ امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کالیداس نے اپنے نظموں میں زعفران کے حسن کو جو
جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ مضمون ہے مخزن مضامین سے اس کو لیا گیا ہے، اور اس میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں، جیسے کاشت ہونا، کھیتی کرنا، بہشت کو جنت کہتے ہیں، اور تخلیق کرنا، پیدا کرنا، مقدس میں نے پاک، قدیم میں نے پرانا، کشمیر راجہ میں نے کشمیر راجہ، تھیٹر میں نے وہ بڑا ہال جہاں